اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی اہم بڑی خاص 10 خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، سب سے پہلے میں اپیل کروں گا جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کر رہی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہو، باقی رہیں، آگے بڑھیں، ترقی کریں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجئے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم، تینوں کا نمبر ایک ہی ہے، 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے آپ ہر دن یا ہفتے میں ایک بار یا مہینے میں ایک بار 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں ضرور کیجئے اور چینل کو مضبوط کیجئے۔ ناظرین، آج 9 دسمبر 2021 اور انشاءاللہ آج ابھی میں فجر سے پہلے رات 4 بجے سے اٹھ کر میں نیوز کی تیاری کر رہا ہوں، کیونکہ میں کہیں پر بھی رہتا ہوں تو آپ کو کم از کم نیشنل اور انٹرنیشنل اہم خبریں آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں 3 دن سے کوکن کے سفر پر ہوں۔ آج میں ابھی صبح فجر کی نماز کے فوراً بعد شری وردھن جاؤں گا، وہاں جامعہ حسینیہ جہاں میں نے 20 سال پہلے 2 سال پڑھایا ہے، 98 اور 99 میں، وہاں تمام اساتذہ سے، اسٹوڈنٹس سے ملاقات کروں گا، اور پھر وہاں سے بامبے نکل کر آج رات میں انشاءاللہ میں ممبئی سے نکل جاؤں گا اور آئندہ کل اپنے اسٹوڈیو میں حاضر رہوں گا۔ لیکن یہاں سے بذریعہ آڈیو میں اہم خبریں آپ تک روانہ کر رہا ہوں۔ دعائیں کیجیے کہ اللہ تعالیٰ میرے سفر کو بھی آسان کرے اور ہماری اس محنت کو بھی اللہ قبول کرے، اس خدمت کو بھی اللہ قبول کرے، کیونکہ یہ بھی ایک خدمت ہے ملک کی، مانوتا کی اور آپ تمام کی، کہ ہم صحیح اور سچی خبریں بے باک انداز میں آپ تک پہنچاتے رہتے ہیں اور اس کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ حالانکہ اس میں رسک بھی ہوتا ہے، کیونکہ جب ہم سچ بولتے ہیں، بے باک بولتے ہیں، تو ظاہر بات ہے کئی لوگوں کو تکلیف بھی ہوتی ہے اور وقت پر حکومت کو بھی تکلیف ہوتی ہے، لیکن ہمارا کام ہے پترکاریتا کا صحیح حق ادا کرنا اور ملک کی مانوتا کی سچی خبریں دکھا کر خدمت کرنا۔ آئیے پہلی بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے۔ آپ نے گزشتہ کل سے دیکھا ہوگا کہ چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل بپن راوت گزشتہ کل ہیلی کاپٹر حادثے کا شکار ہو گئے اور ہلاک ہو گئے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس موقع پر ان کی فیملی بھی شامل تھی۔ یہ واقعہ تمل ناڈو کے کور میں ہوا۔ مہلکوئن میں مرنے والوں میں چیف آف ڈیفنس اسٹاف کی اہلیہ مدھولیکا اور کئی اعلیٰ فوجی افسران بھی اس میں شامل تھے۔ ملک کے پریزیڈنٹ آف انڈیا، صدر اور وزیر اعظم راہل گاندھی، سونیا گاندھی، ممتا بنرجی، تمام ہی سیاسی رہبران نے بھی باقاعدہ شردھانجلی پیش کی اور افسوس کا اظہار کیا۔ اس موقع پر وزیر دفاع ڈیفنس منسٹر راجناتھ سنگھ کا پارلیمنٹ میں اس حادثے پر بیان بھی سامنے آیا ہے۔ حادثے کے شکار فوجی ہیلی کاپٹر کا ملبہ بھی آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں۔ چیف آف ڈیفنس اسٹاف بپن راوت اپنی اہلیہ مدھولیکا کے ساتھ، ان کی ایک فائل فوٹو بھی آپ کو اسکرین پر نظر آئے گی، اور امداد کرتے ہوئے کارکن لاشوں کو نکالنے کا کام کرتے ہوئے آپ کو اسکرین پر نظر آئے گی۔ حادثے کا شکار ہیلی کاپٹر کا ملبہ بھی بکھرا ہوا زمین پر نظر آ رہا ہے۔ دوسری بڑی افسوسناک خبر آ رہی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ افسوسناک خبر عام طور سے اتر پردیش سے ہی آتی ہے۔ جی ہاں، اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کے ایک منتری ہے آنند سوروپ شکلا،
جی ہاں، انہوں نے بڑا گھٹیا یا زہریلا مطالبہ کیا ہے، اور یہ لگاتار بی جے پی والے ابھی فی الحال ماحول کو خراب کرنے کی کوششیں گھٹیا اور نیچ حرکتیں کر رہے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ اتر پردیش میں الیکشن ہیں۔ خیر، وزیر آنند سوروپ شکلا نے شرانگیز ڈیمانڈ کرتے ہوئے، مطالبہ کرتے ہوئے مسلمانوں سے یہ کہا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ متھرا کی مسجد ہندوؤں کے حوالے کر دیں۔ جی ہاں، مسلم سماج سے انہوں نے یہ ڈیمانڈ کیا ہے کہ وہ خود آگے آ کر متھرا میں شری کرشن جنم بھومی سفید عمارت یعنی مسجد کو ہندوؤں کے حوالے کر دیں۔ صحافیوں سے، پترکاروں سے بات کرتے ہوئے شکلا نے کہا ہے کہ عدالت نے ایودھیا کا مسئلہ حل کر دیا ہے، لیکن کاشی، وارانسی اور متھرا میں سفید ڈھانچے سے ہندوؤں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ ان کا اشارہ کاشی اور متھرا کی مسجدوں کی طرف تھا۔ انہوں نے کہا کہ وہ وقت بھی آئے گا جب متھرا میں ہر ہندو کو چبھن والا سفید ڈھانچہ عدالت کی مدد سے ہٹا دیا جائے گا۔ جی، ڈاکٹر رام منوہر لوہیا نے کہا تھا کہ بھارت کے مسلمانوں کو یہ ماننا ہوگا کہ رام اور کرشن ان کے اجداد تھے، اور بابر، اکبر، اورنگزیب حملہ آور تھے۔ ان کے ذریعے بنائی گئی کسی عمارت سے خود کو منسلک نہ کریں۔ شکلا نے کہا کہ مسلم برادری کو آگے آنا چاہیے اور متھرا کے شری کرشن جنم بھومی کمپلیکس میں واقع سفید عمارت کو ہندوؤں کو سونپ دینا چاہیے۔ ایک وقت آئے گا جب یہ کام پورا ہو جائے گا۔ یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کتنی گھٹیا اور نیچ حرکتیں اس وقت منتری لیول کے لوگ کر رہے ہیں اتر پردیش کے الیکشن میں فائدہ اٹھانے کے لیے۔ ناظرین، بڑی افسوسناک خبر اس وقت ممبئی سے آ رہی ہے۔ ممبئی سے جمعیت علماء سے ہمارے رپورٹر مفتی ابو ایوب نے یہ پوری خبر بھیجی ہے۔ جی ہاں، میں آپ کو بتا دوں کہ مالیگاؤں بم دھماکہ 2008 معاملہ جو لگاتار جمعیت علماء ارشد مدنی اس خدمت کو انجام دے رہی ہے اور وہ کیس بھی لڑ رہی ہے۔ گلزار اعظمی صاحب جو لیگل سیل کے سربراہ ہے، چیئرمین ہیں، انہوں نے بتایا ہے کہ اس وقت سرکاری گواہ جو ہے وہ اپنی زبان سے ان کے پلٹنے کا سلسلہ جاری ہے۔ اور گلزار اعظمی صاحب نے یہ بتایا ہے کہ اس معاملے میں افسوسناک پہلو یہ ہے کہ ملزمین کو فائدہ پہنچانے کے لیے بم دھماکہ متاثرین کے خدشات کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ 2 دنوں میں 4 مزید گواہوں نے اپنے پرانے بیانات سے منہ موڑ دیا ہے۔ ان 4 گواہوں میں سے 2 گواہان کے بیانات قومی تفتیشی ایجنسی NIA نے ریکارڈ کیا تھا، جبکہ 2 گواہوں کے بیانات انسداد دہشت گردی یعنی ATS نے کیا تھا۔ چاروں گواہوں کا تعلق مدھیہ پردیش کے پنچ مڑی مقام سے ہے، جہاں بھگوا ملزمین نے بم دھماکوں کی سازش رچنے کے لیے ایک کیمپ کا انعقاد کیا تھا۔ یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سادھوی پرگیا سنگھ ٹھاکر، جس کو ممبر پارلیمنٹ بی جے پی نے بنا دیا ہے، جس پر الزام ہے کئی بے قصوروں کو بم سے اڑانے کا، لیکن اب ان بھگوا آتنکیوں کو بچانے کے لیے باقاعدہ سرکاری گواہوں کے منحرف ہونے کا سلسلہ جاری ہے۔ یعنی گواہان اپنے پرانے بیانات سے منہ موڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کسانوں کی تحریک، کسانوں کا آندولن شروع ہے، لیکن خبریں آ رہی ہے اب کہ آج ہو سکتا ہے کسانوں کی تحریک، کسانوں کے آندولن کے ختم کا اعلان ہو جائے۔ امید ہے کہ آج تحریک واپس کرنے پر فیصلہ ہو جائے۔ سنیکت کسان مورچہ SKM نے کہا کہ حکومت سے ایک ترمیمی مسودے تجویز حاصل ہوئی ہے، جسے قبول کرتے ہوئے کسان تنظیموں کے درمیان ایک عام اتفاق ہو گیا ہے۔ حکومت کے مسودے پر کسان تنظیموں میں اتفاق کی خبریں آ رہی ہے، اور آج ہو سکتا ہے کہ کسان اپنے آندولن کو ختم کرنے کا اعلان کر دے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ پارلیمنٹ کے سرمائی اجلاس سے پہلے وزیر اعظم نریندر مودی نے تینوں کالے قانون واپس لینے کا اعلان کر دیا تھا، اور اجلاس کے پہلے دن ان قانونوں کو منسوخ کرنے کا بل پارلیمنٹ سے پاس ہو گیا تھا۔ تو اب ایسی خبریں آ رہی کہ آج امکان ہے کہ کسان اپنے دھرنے آندولن کو پیچھے لے لے۔ اور سونیا گاندھی کا بھی بیان آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ کسانوں کے مسئلے پر کانگریس ثابت قدم رہے گی، یعنی کانگریس ہمیشہ کسانوں کے پکش میں تھی اور کسانوں کے پکش میں رہے گی۔ کانگریس بڑی کمپنیوں کے جو منافع اس وقت بھاجپا
भाजपा सरकार कर रही है, यानी बड़े लोगों को और बड़ा बना रही है और आम जनता को और खत्म कर रही है। तो सोनिया गांधी का यह भी बयान आया है कि सारा फायदा इस वक्त हुकूमत कुछ चुने हुए मालदारों को पहुंचा रही है। और सोनिया गांधी ने कह दिया कि बड़ी कंपनियों का मुनाफा माशी खुशहाली नहीं है, क्योंकि जितनी चीजें हुकूमत ने बयान की थी वो सारे फायदे सिर्फ बड़े लोगों के होते हुए नजर आ रहे हैं, जमीन पर आम लोगों का फायदा बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। नाज़रीन, ऐसे ही एक बड़ी खबर इस वक्त नागालैंड के मामले को लेकर आ रही है। आप जानते हैं कि नागालैंड में जिस तरीके से आम शहरी मारे गए हैं, इसको लेकर हंगामा हो रहा है। इसीलिए अभी खबर आ रही है कि गुज़िश्ता कल राज्यसभा में नागालैंड पीपल्स फ्रंट के रुकन ने गुज़िश्ता कल बाकायदा सिक्योरिटी फोर्सेस को जो खुसूसी इख्तियार देने वाला जो कानून है, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, इसको राज्यसभा में इन्होंने वापस लेने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा है कि इस कानून से नफरत अंगेज कार्रवाइयां होती है, यानी फोर्सेस जो है, फौज जो है, जवान जो है अपनी ताकत का, पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं और मुल्क की यकजहती और सालिमियत पर भी बुरा असर पड़ता है। उन्होंने कहा कि इस कानून का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है और मासूम लोगों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, इसलिए इस खुसूसी इख्तियारात वाले कानून को वापस लिया जाए। आइए नजर, इस वक्त और एक अजीब खबर आ रही है। जी हाँ, वसीम रिजवी ने इस्लाम कबूल किया हुआ था या नहीं किया हुआ था, ये तो सबको मालूम है। हम तो पहले से कहते थे कि ये वैसे ही कुफ्र की हालत में जी रहा है और कुफ्र की हालत में मरेगा। आखिर उसने अपना काम पूरा कर दिया और कुफ्र की गोद में जाकर बैठ गया, तो हमें कोई एतराज़ भी नहीं, हमें तो बड़ी खुशी है कि चलो अच्छा है, कम से कम जहाँ का था वहीं जाकर पहुँच गया, ताकि मुसलमानों के नाम पर जो धब्बा था इस्लाम के नाम पर वो तो ख़त्म हुआ, लेकिन उसको तो कबूल किया गया, उसकी बिल्कुल आव भगत की जा रही है। लेकिन अभी अजीब वाक़या आया है कि एक मुस्लिम नौजवान ने हिंदू मज़हब अपनाने की जब ख्वाहिश ज़ाहिर की, तो ये कहकर कि जिहादी काबिल कबूल नहीं, ये कहकर उस जवान की पिटाई कर दी गई। तो भाई ये भी तो वसीम रिजवी का भाई है, तो इसे कबूल कर लिया जाए। उत्तर प्रदेश के कर्नलगंज थाना इलाके में रहने वाले एक नौजवान ने जब मुस्लिम मजहब छोड़कर हिंदू मजहब इख्तियार करने की ख्वाहिश जाहिर की, तो इलाके के अली नामी नौजवान ने इसे बेरहमी से पिटाई कर दी, जिसके बाद मुतासरा अपने गले में भगवा गमछा बांधकर कर्नलगंज थाने पहुंचा और पुलिस को पूरे वाक़े के बारे में बताया। नाज़रीन, ऐसी ही बड़ी खबर इस वक्त ये भी आ रही है। आप जानते हैं कि मेंबरान पार्लियामेंट, अरकानी पार्लियामेंट जो बिल्कुल यूँ समझिए कि पहले ही सेशन में ज़बरदस्त अंदाज में हुकूमत की तानाशाही और हिटलर शाही के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहे थे, आखिर हिटलर शाही और तानाशाही करते हुए अपोजिशन पार्टियों का कहना है कि हिटलर शाही और तानाशाही करते हुए इन अरकान पार्लियामेंट को मुअत्तल कर दिया गया। इसको लेकर अपोजिशन डटी हुई है और इस वक्त सोनिया गांधी ने भी मोदी हुकूमत पर गुस्से का इजहार करते हुए ये कहा। कांग्रेस पार्लियामानी कमेटी इजलास में सोनिया गांधी ने कहा कि अरकान पार्लियामेंट, मेंबरान पार्लियामेंट की मुअत्तली गैर मामूली है, अफसोसनाक अमल है, नाकाबिल कबूल है, इसे किसी हाल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सोनिया गांधी ने कहा है कि अरकान पार्लियामेंट की मुअत्तली नाकाबिल कबूल है, उन्हें फौरन बहाल किया जाए। नाज़रीन, ऐसी ही बड़ी खबर आ रही है त्रिपुरा तशद्दुद को लेकर। आप जानते हैं कि त्रिपुरा में जो तशद्दुद हुआ था, त्रिपुरा में जो फसाद हिंसा हुई थी, बेकसूर मरे थे और लाखों करोड़ रुपए की इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया था हिंदुत्व आतंकी कट्टरपंथियों की जानिब से। अब इस मामले को जब सहाफ़ी, पत्रकार कलमबंद कर रहे थे, तो हुकूमत और हुकूमत की फौज, पुलिस अपनी पावर का, ताकत का नाजायज और गलत इस्तेमाल कर रही थी और पत्रकारों को भी डराने और धमकाने के लिए, उनको भी जेल की सलाखों में ठूसने के लिए बाकायदा यूँ समझिए कि ऐलान कर दिया गया था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि त्रिपुरा हिंसा के मामले में सहाफ़ियों, पत्रकारों, जर्नलिस्ट के खिलाफ कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। त्रिपुरा पुलिस ने दरखास्त गुजार सहाफ़ियों पर मुख्तलिफ ग्रुपों के दरमियान नफरत
نفرت اور فرقہ وارانہ تشدد کے بارے میں بے بنیاد خبریں پھیلانے کا الزام لگایا ہے، لیکن سپریم کورٹ نے صحافیوں کے خلاف کارروائی پر روک لگا دی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ حکومت باقاعدہ لکھنے والوں، بولنے والوں پر بھی روک لگانے کی یا انہیں ڈرانے، دھمکانے اور کچلنے کی ناپاک کوششیں کر رہی ہے۔ ناظرین، ایک بڑی افسوسناک خبر میں آپ کو بتا دوں کہ مہاراشٹر کے ناندیڑ سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، ناندیڑ میں فرقہ وارانہ تصادم ہوا، ہنسا پھوٹ پڑی اور حالات خراب ہو گئے، حالات کشیدہ ہو گئے۔ ناندیڑ میں فرقہ وارانہ تصادم کے بعد ماحول پوری طریقے سے خراب ہو گیا، جس میں خبریں آ رہی ہے کہ 13 نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ وہیں پر ضلع ایس پی پرمود کمار شیوالے نے یہ اعلان کیا ہے تمام لوگوں سے کہ افواہوں پر دھیان نہ دیں، شہر میں امن و امان ہے، بازار دکانیں کھلی ہوئی ہے، معمولات زندگی بحال ہے۔ ناندیڑ شہر میں گزشتہ 2 دن پہلے منگل کی رات 10 بجے شہر کے گاڑی پورا علاقے میں ایک گروہی تصادم اور پتھر بازی کا واقعہ پیش آیا تھا، جس میں کئی لوگ زخمی ہوئے تھے۔ خیر، حالات کنٹرول میں ہیں، 13 جوانوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ناظرین، آخری بڑی افسوسناک خبر پھر اس وقت آ رہی، میں اسے افسوسناک ہی کہوں گا۔ افسوسناک خبر اس لیے، آپ جانتے ہیں کہ مدھیہ پردیش کے اندور شہر میں ایک بہت ہی گھٹیا اور نیچ قسم کا واقعہ ہندوتوا آتنکی سنگٹھنوں کی جانب سے کیا گیا تھا۔ ایک بھگوا ڈریس پہنے ہوئے شخص نے ایک مسلمان نوجوان جو چوڑیاں بیچ رہا تھا اس کی بری طرح سے پٹائی کر دی تھی۔ یہ واقعہ اس وقت بڑا فیمس ہوا تھا، بڑا مشہور ہوا تھا، اور پورے ملک میں ایسا نیچ حرکتیں تو کی ہی جا رہی ہے۔ لیکن خیر، افسوسناک خبر یہ ایک طرف خوشی کی بھی ہے کہ وہ نوجوان، جو مسلم نوجوان تسلیم نامی جس کی پٹائی کی گئی تھی، چوڑی والا، گزشتہ کل 3 مہینے کے بعد تسلیم کو ضمانت ملی ہے۔ لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ 3 مہینے کے بعد مظلوم کو ضمانت ملی اور ظالموں کو ضمانت تو 1 ہفتے کے اندر ہی مل گئی تھی۔